Assalamu alaikum dear students, welcome to the political science lecture series by Learn Actually. Today's lecture is going to be about Jean-Jacques Rousseau, the French philosopher. He is one of the three philosophers who have presented the theory of social contract, including Thomas Hobbes and John Locke. اور ان تینوں کا سوال جو ہے وہ کمبائنڈ بھی آ جاتا ہے کہ ان تینوں کی سوشل کانٹیکٹ تھیوری کا آپس میں کمپیریزن کریں یا ان تینوں کی تھیوریز کا ان جنرل کمپیریزن کریں. سو وی شوڈ بی ریڈی فار آل سارٹس آف کویشچنس. اور اس میں ہم نہ صرف روسو کا انٹروڈکشن، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی فلوسافیکل انپٹس کو اسٹڈی کریں گے، بلکہ اس کا کمپیریزن بھی کریں گے ود دی تھیوریز آف لاک اینڈ ٹامس ہابس. تو بٹ بیفور دیٹ اٹ از ایڈوائزبل کہ ہم ٹامس ہابس اور لاک کے لیکچرز سے گو تھرو ہو لیں، کیونکہ یہ کرونالوجیکلی بھی تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. یعنی انیشلی سب سے پہلے ہابس، پھر لاک اور پھر روسو. تو لیٹس بگن. جین جیکس روسو واز ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیکل فلاسفرز that the French has produced. اچھا، ہابس اور لاک دونوں برٹش تھے، یہ فرینچ تھے. In the entire history of political theory was the most exciting and provocative. He was a genius and a keen moralist who was ruthless in his criticism of the 18th century French society. اچھا، فار ایگزامپل اگر ہم کمپیریزن کریں ہابس کے ساتھ ان کا، تو ہابس کا جو ٹائم تھا فرام 1588 آنورڈس، تو تب وہ ان کو پرابلم تھا وہاں پہ جو مونارکی تھی ود ان دی برٹش پولیٹیکل سسٹم، تو وہ اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنی تھیوری پریزنٹ کی. اور یہاں پہ ان کا جو فرینچ سوسائٹی کے بارے میں کرٹیسزم تھا، دیٹ واز ان اے وے influenced him in a way that led him to present his theory. He was one of the most controversial thinkers, as evident from the conflicting, contradictory and often diametrically opposite interpretations that existed of the nature and importance of his ideas. اچھا، یہ کانٹروورشل اس لیے ہیں کہ 18ویں صدی میں انہیں جو سمجھا گیا وہ بالکل اور تھا، 19ویں صدی میں انہیں سمجھا گیا وہ بالکل اور تھا، اور 20ویں صدی میں ان کو بالکل برعکس سمجھا گیا. یعنی مثال کے طور پہ انہیں ایٹ دا سیم ٹائم ایک ٹوٹیلیٹیرین بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہی ایڈوکیٹس دی ٹوٹیلیٹیرین فارم آف گورنمنٹ ایٹ دس، اور پھر دوسرے لمحے جو دوسرے انٹرپریٹر ہیں ان کے، وہ ان کو ڈیموکریٹک ریپرزینٹیو بھی سمجھتے ہیں. تو یعنی ان کانٹروورشل یہ اس لیے ہیں کہ ان کی تھیوری کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑے ریڈیکلی ڈفرینٹ مینرز میں کی گئی ہے. کیسے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ہی از بیسٹ ریممبرڈ فار ہز کانسیپٹ آف پاپولر ساورنٹی. سب سے امپورٹنٹ ان کا کون سا کام ہے، وہ ہے پاپولر ساورنٹی کا اینڈ دا تھیوری آف جنرل ول. تو دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، جنرل ول اور پاپولر ساورنٹی. تیسری چیز ہم نے کیا یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ لائک ہابس اینڈ لاک اینڈ ادر ویسٹرن فلاسفرز، یہ بھی اسٹیٹ آف نیچر ہمیں بتائیں گے کہ واٹ واز ہیومن بینگز لائک ایٹ دا ٹائم آف اسٹیٹ آف نیچر. His theory of general will provides a philosophical justification for democratic governance. He was the intellectual father of the French Revolution, as well as the last and perhaps the greatest of the modern contract theorist. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو ہے اس میں یہ آخری اور شاید گریٹسٹ تھیورسٹ تھے. روسو was born in Geneva to an artisan family. جنیوا جو ہے وہ بیسیکلی سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. His mother died of complications arising from his birth, یعنی چائلڈ برتھ، یعنی ان کو جنم دیتے ہوئے ان کی وفات ہوگی. A tragedy that filled Rousseau with a lifelong sense of guilt, and in all probability he lay behind much of his neurotic behavior and personal unhappiness. اور وہ خود کو، یعنی ان کی اگر ہم کنفیشنز، ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خود کو نہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں اپنی ماں کی موت کا، کہ یعنی میں ایک ایسا شخص ہوں، یعنی میں ایک ایسا برا شخص ہوں. وہاں پہ تو انہوں نے منحوس کا لفظ یوز کیا ہے، جو اپنی ماں کی زندگی موت کا ذمہ دار ہے. اور خیر، تو یعنی ان کا جو نیوراٹک بیہیویئر، یعنی مسلسل ایک اعصابی تناؤ میں رہنے والا انسان، یعنی پریشان خیال، اور پرسنل یعنی ذاتی سطح پر وہ ناخوش بھی بہت تھے. تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کی والدہ ان کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. As a young man he was apprenticed in several trades, and in 1728 he set out for a period of travel during which he engaged in an extensive process of self-education. تو کچھ چیزیں انہوں نے سیکھیں اور پھر ایونچولی 1728 میں یہ مطلب ہے ایک ٹریولنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس میں انہوں نے سیلف ایجوکیشن کافی زیادہ کی. یہ بہت اہم بات ہے کہ he was not like Hobbes and Locke formally trained in the university, nor did he consider himself a philosopher in any formal sense.
وہ خود کو ایک فلسفی بھی نہیں سمجھتے تھے اور کسی یونیورسٹی میں انہوں نے لاک اور ہابس کی طرح تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی. But in 1742, Rousseau set out for Paris, where he met a leading cultural, scientific and philosophical luminaries of Enlightenment France. تو 1742 میں جب پیرس ہو گئے تو وہاں پر یعنی پیرس جو ہے بیسیکلی وہ انلائٹنمنٹ پیریڈ کا جو سب سے زرخیز علاقہ ہے وہ تھا. یعنی یورپ ان جنرل تھا لیکن فرانس واز ون آف دا لیڈنگ places of Enlightenment thinking. Among them was Diderot, a leading philosopher and the founder of the encyclopedia. اچھا ڈیڈیروٹ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک طرح سے ایجاد تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ہی ڈیوائسڈ کہ دنیا میں ایک چیز انسائکلوپیڈیا نام کی ہونی چاہیے جس میں ہر چیز کا ایک انٹروڈکشن موجود ہو. تو اس کو سوچنا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا یہ بھی فرانس کا ایک کارنامہ ہے. A multi-volume work that aimed at encompassing all knowledge. Rousseau contributed several articles to the encyclopedia, the most important of which was the discourse on political economy. تو ان کے چونکہ دوست تھے انسائکلوپیڈیا کے جو فاؤنڈر تھے تو انہوں نے بہت سارے آرٹیکلز اس کے لیے لکھے اور جس میں ایک سب سے زیادہ جو مشہور ہوا ہے وہ کون سا ڈسکورس آن political economy. This work, along with the first and second discourses and most importantly the social contract, constitutes the basic source of Rousseau's social and political thought. تو جو سوشل کانٹریکٹ کی کتاب ہے وہ اور جو یہ ہم نے کام دیکھا ہے ان ڈسکورس آن پولیٹیکل اکانومی یہ اچھا جو ڈسکورس ہے نا یعنی جو یہ کتاب ہے یہ یعنی پولیٹیکل اکانومی پہ جو ڈسکورس ہے یہ ایک کتاب تو انہوں نے لکھی لیکن اس طرح کی دوسرا ڈسکورس بھی آیا تیسرا ڈسکورس بھی آیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوشل کانٹریکٹ پہ کتاب لکھی. تو یہ ڈسکورسز پلس سوشل کانٹریکٹ مل کے جو روسو کی ایک اوور آل پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. although he wrote several other minor political works such as the government of Poland. اور بھی انہوں نے بہت سے کام لکھے ہیں لیکن جو ان کی ریپرزینٹیو کام ہے وہ یہی ہیں. In addition, Rousseau wrote several novels and numerous essays and he produced 3 autobiographical works, the most important of which is the Confessions. تو Confessions جو ہے یہ ورلڈ کلاسکس میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی one of the most riveting autobiographies ever written اور یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. It's pretty readily available. In 1761, Rousseau published Emily, perhaps the most famous work on education ever written. اچھا ایٹ دا ٹائم اٹ واز موسٹ فیمس لیکن اس کے بعد جو ایجوکیشن پر تھیریز پریزنٹ کی تھیں برٹرنڈ رسل نے ان دا 20th سینچری ایجوکیشن اینڈ سوشل آرڈر یا آن ایجوکیشن یا اس کی اوور آل جو یعنی ٹیچنگز ہیں ریگارڈنگ ایجوکیٹنگ دی میسز تو وہ زیادہ پریولنٹ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو ایملی. بٹ ایٹ دا ٹائم ایملی واز ون آف دا موسٹ فیمس ورکس. کرٹیک آف سویلائزیشن یہ بہت اہم چیز ہے. Rousseau protested against intelligence, science and reason insofar as they destroyed reverence, faith and moral intuition, the factors on which society was based. یعنی آپ دیکھیں نا ہم نوسٹیلجک ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے یعنی جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے وہ اپنے شروع کی زندگی جو ہے نا شروع میں جو 10 سال ہے ان کو یاد کر کے انہیں بہت اداسی کی کیفیت آتی ہے کہ ہمارا وقت کتنا اچھا تھا وہ شروع کا. جو جن کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہے وہ 90s کو یاد کر کے بہت زیادہ میلنکولک یا نوسٹیلجک ہو جاتے ہیں. جو 40 سال سے بھی زیادہ کے ہیں وہ 80s کو یاد کر کے بہت زیادہ میلنکولک ہو جاتے ہیں کہ یار وہ زمانہ کیا زمانہ تھا, اب تو بربادی پھر گئی ہے انسانی تعلقات میں اور معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ دولت پرست ہو گیا ہے اور معاشرے میں جو انسانی اقدار باقی نہیں رہے. تو ہر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مورل ڈیگریڈیشن انسان کے اندر آ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. روسو کے مطابق اس کی وجہ ہے سائنس, ٹیکنالوجی اور جو ہمارے اندر یہ کسی بھی قسم کی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے بیکاز آف انڈسٹریل ریولوشن اینڈ اسٹف. تو یہ انسان کو بطور مجموعی یعنی من حیث المجموع انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. یعنی وی ایز ہیومن بینگز آر ڈیٹیریوریٹنگ ایٹ دا کاسٹ آف سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ. Rousseau attacked civilization and enlightenment in a prize-winning essay written in 1749 and the question, has the progress of science and arts contributed to the corrupt or purify morality? تو دیکھیں یہ تو روسو کے لیے ٹیلر میڈ سوال تھا کہ کیا سائنس کی ترقی نے انسان کی جو اخلاقی
جہت ہے یا اخلاقی وجود ہے انسان کا، کیا اس کو پیوریفائی کیا یا خراب کیا. روسو آن ہز وے ٹو وزٹ فلاسفر ڈینس ڈائڈیروٹ جو انسائکلوپیڈیا کے فاؤنڈر تھے who was in prison for sedition, saw a competition announced by the Dijon Academy asking has the restoration of sciences and arts contributed to the purification of morals. Rousseau reports that the truth came to him in a flash and he drafted an essay arguing that the development of arts and sciences has done more to corrupt than purify. This essay became his prize-winning discourse on the arts and sciences. So, and what's more, no doubt flushed with success, he attempted to win a second prize, this time in answer to Academy's call for an essay on inequality. Rousseau didn't win second time round, even though his entry discourse on the origin of inequality is regarded as a classic of political philosophy and of far greater importance than his earlier prize-winning essay. تو لازمی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو انعام ملے وہی آپ کا اچھا کام ہوتا ہے. ادر دین ریکگنیشن بھی آپ کے کام بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انیکوالٹی کو انعام نہیں ملا تو لیکن اس کو یہ ضرور ہوا ہے کہ ریکگنیشن اس کی زیادہ ہوئی ہے، یعنی وہ زیادہ ایک فلسافیکل یا زیادہ میچور کام تھا، زیادہ میچور کام تھا ایز کمپیئر ٹو دی ارلیئر ون. روسو argued that science was not saving but bringing moral ruin upon us. یہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں، ہم اس سب کو فٹنس بھی کر رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کوئی ہم سے پوچھے نا کہ موبائل فون کی وجہ سے کیا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایک پیراگراف سے زیادہ نہ لکھیں، لیکن ان آر ہارٹس آف آر ہارٹ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو جتنی بھی تباہی آ چکی ہے وہ سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقی کے نتیجے میں آ رہی ہے. تو یعنی ایکسپریس کرنا کسی چیز کو یہ تو ایک اسکل ہوتا ہے نا، جو کہ ود دی پیسج آف ٹائم یا ود آر مطلب ہے واسٹنس آف آر نالج یا ڈیپتھ آف آر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹیکس ٹائم. لیکن جو ایک ہمارے اندر ہنچ ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کا ایک دل میں خیال پیدا ہونا، وہ ہمارے ذہن میں بہرحال موجود ہوتا ہے. Progress was an illusion. What appeared to be advancement was in reality regression. روسو کہتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اصل میں یہ تنزلی تھی. The art of civilized society served only to cast garlands of flowers over the chains men bore. یہ تو خوبصورت جملہ ہے، یعنی انسانوں نے جو بیڑیاں پہن رکھی ہیں اس کے اوپر صرف آپ نے پھول سجا دیے ہیں. یہ ترقی کی ہے آرٹس نے اور سائنس نے کے نتیجے میں انسان ہے. The development of modern civilization had not made man either happier nor more virtuous. In the modern sophisticated society, man was corrupted. The greater the sophistication, the greater the corruption. تو یہ ارسٹوکریسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ کرپٹ ارسٹوکریسی تھی اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اور وہاں سوفسٹیکیشن اور مینرزم اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں. In serving history to support his cult of natural simplicity, Rousseau is full of enthusiasm for Sparta. یہ اہم بات ہے، بلکہ یہ بات ایسی اتنی اہم بات ہے کہ ایک ایگزام میں ہم نے لازمی کوٹ کرنی ہے. یعنی اسپارٹنز، پیلوپینیشین وار ہمیں یاد ہوگا، پلیٹو کو ہم نے پڑھا تھا، تب بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. تو اسپارٹنز جو تھے نا وہ تھے ڈیمی گاڈز رادر دین آف مین، فیمس فار دی ہیپی اینڈ اگنورینس آف اٹس انہیبیٹنٹس. یعنی وہ ان پڑھ جاہل بالکل جنگلی وحشی تھے. تو روسو کہتا ہے کہ یہ لوگ تھے جو اصل میں زندگی گزار رہے تھے اور خوش تھے. By contrast, he denigrates Athens, the center of vice, doomed to perish because of its elegance, luxury, wealth, art and science. جبکہ دنیا میں آج تک گریکس سے زیادہ ذہانت، گریکس سے بڑا آرٹ، گریکس سے زیادہ بہتر فلسفہ ہمیں نہیں پیش کیا جا سکا. تو اس کو یہ شیطنت کہتا ہے. یعنی روسو کہہ رہا ہے کہ وہ جو جاہل تھے نا، جاہل مطلق جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں جاہلوں نے ان یعنی پڑھے لکھوں کو ہرا دیا تھا نا. تو روسو آئیڈیلائز کرتا ہے یعنی انسان کی ایک جو نیچرل ایگزسٹنس ہے دیٹ از ناٹ کنٹامینیٹڈ ود لگژری، ویلتھ، آرٹ اینڈ سائنس. روسو sees a direct causal relationship between luxury, constantly expanding needs, and the rise of arts and science, after which true courage flags and the virtue disappears. تو اس پہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم سویلائزڈ ہوتے جاتے ہیں نا، ویسے ویسے ہمارے اندر سے بہادری اور ہمارے اندر سے ورچو جو ہے وہ مکمل طور پہ کیا ہوتا رہتا ہے، ڈسپیئر ہوتا رہتا ہے. اکارڈنگ ٹو روسو، آرٹس، مینرز اینڈ پولائٹنس ناٹ اونلی ڈسٹرائے مارشل ویلیوز، یعنی ہمارے اندر جو ایک
جنگجو ہونے کی صلاحیت ہے, بٹ آلسو ڈینائڈ ہیومن نیچر فورسنگ انڈیویجولس ٹو کنسیل دیئر ریئل سیلفس. جبکہ جو ہم معاشرے میں جب ہوتے ہیں نا تو دوسروں کے اوپر ہم نے ایک اپنا امپریشن طاری کرنا ہوتا ہے, تو ہم اپنی جو حقیقی سیلف ہے وہ کئی پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں. تو یعنی ہر آدمی میں اور کئی آدمی ملے تو تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یعنی ہم جس سے مل رہے ہوتے ہیں, جس کے ساتھ زندگی بتا دیتے ہیں, جس کے ساتھ اپنی دوستی انتہائی گہری کر لیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میں سمجھتا تھا. تو دیٹ از آل بیکاز کہ انسان کو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے ان ماڈرن سوسائٹی. ہی کی ناٹ بی ہم سیلف, یا ہی کی ناٹ بی واٹ ہی وانٹس ٹو بی, ایٹ لیسٹ ان فرنٹ آف ادرس. یعنی اس کی سب سے جو مطلب ٹریول مثال ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں اگر بیٹھا ہوں اکیلا تو میں پتہ نہیں کس طرح سے ایسے مطلب ہے علامہ اقبال کی طرح پوسچر کر لوں گا, کبھی سیدھا لیٹ جاؤں گا, کوئی اپنے میرے کپڑوں کی فکر نہیں ہوگی کہ کس طرح سے ہیں, کوئی وہ سطر ڈھانپنے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اور کوئی دوسرا آ کے کمرے میں بیٹھے تو میں ذرا بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بیٹھوں گا. تو روسو کہتے ہیں کہ جو ٹرو سیلف ہے نا ہماری, وہ وہی ہے جو ہم لونلینس میں پوزیس کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے جو ہے پھر ہمیں اداکاری کرنا پڑتی ہے, ایون ان فرنٹ آف دوز ہو آر کلوزسٹ ٹو اس. ان کے ساتھ بھی ہم اپنی جو وائلڈسٹ ڈیزائرز ہے وہ تو نہیں شیئر کرتے نا. In modern society, happiness was built on the opinions of others rather than finding it in one's own hearts. سبحان اللہ, یہ کیا جملہ ہے کہ اب ہمیں تب اطمینان ملتا ہے جب دوسرے کی رائے ہمارے بارے میں اچھی ہو. ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمارے لیے باعث اطمینان نہیں رہا. Thus he dismissed modern civilized society as false and artificial, for it destroyed natural and true culture. اور ظاہر ہے اب نیچرل یا ٹرو کلچر تو وہی ہے نا جو انسان, یعنی جس میں انسان نے لبادے نہ اوڑھ رکھے ہوں. تو اور وہ ماڈرن سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں الاؤ نہیں کرتی. therefore it is corrupting, therefore it is destroying humans. جنرل ول کے اندر تو سب سے پہلے تو آئے گا نا ہمارا, اس کی ڈسکشنز آئے گی کیا کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر. چلیں ہم دیکھتے ہیں. The doctrine of general will occupies prominent place in Rousseau's political philosophy. یعنی جنرل ول کے اوپر ڈائریکٹلی کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ جنرل ول ایگزیکٹلی ہے کیا. We need to understand it properly. By introducing the concept of general will, Rousseau fundamentally alters the mechanistic concept of state as an instrument and revives the organic theory of state, which goes back to Plato and Aristotle. تو اس نے کیا کیا ہے جی, میکینسٹک کانسیپٹ آف اسٹیٹ کو چینج کیا ہے, اور ریوائیو کسے کیا ہے, آرگینک تھیوری آف اسٹیٹ. اچھا بس ہم نے یہ ذہن میں رکھ لینا, اب اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آگے جا کے. یعنی ہی چینجڈ the mechanistic and revives the organic theory. In order to understand the meaning and importance of general will, it is necessary to understand the meaning of related terms and concepts. According to Rousseau, the actual will of the individual is his impulsive and irrational will. یعنی ایک ہوتی ہے ایکچوئل ول جو کہ انڈیویجول کی ہوتی ہے, وہ امپلسو ہوتی ہے یعنی سوچی سمجھی نہیں ہوتی, اور irrational ہوتی ہے, ظاہر ہے سوچی سمجھی نہیں تو وہ عقلی معیارات پر تو پورا نہیں اترے گی. اٹ از بیسڈ آن سیلف انٹرسٹ, یعنی ذاتی, یعنی مثال کے طور پہ کسی کو کوئی دعوت گناہ دے, یعنی ایک میل کو ایک فیمیل دعوت گناہ دے, تو وہ اس کے باوجود کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہے, اپنی امپلس اور ارریشنلٹی کے انڈر, یعنی اس کا دماغ اس وقت کام کرنا بند کر دے گا, تو اور وہ کوئی غلط کام اگر کر گزرے گا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دیٹ ڈیزائر آف ہم واز امپلسو, سیلف انٹرسٹ پہ بیس تھی, کہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اینڈ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ویل بینگ آف دا سوسائٹی, اور اس سے سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. سچ اے ول از نیرو اینڈ سیلف کنفلکٹنگ. دا ریئل ول آف این انڈیویجول از آن دی ادر ہینڈ ریشنل ود which aims at the general happiness of the community. اچھا جو ریئل ول ہے وہ سوچی سمجھی خواہش ہوتی ہے, اور وہ خواہش ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہی ہے, لیکن سوسائٹی کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوتی ہے. The real will promotes harmony between individuals in society. اب دیکھیں ایک کوئی بھی ایک میری ول ہے جو میرے لیے بھی اچھی ہے. مثال کے طور پہ مجھے پڑھانے کا شوق ہے, فرض کیجئے, یا زید کو پڑھانے کا شوق ہے, تو یہ اس کی خواہش ہے, تو یہ زید کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور معاشرے کے لیے بھی بینیفیشل ہے.
تو روسو بلیوز دیٹ این ایوریج مین ہیز بوتھ این ایکچوئل اینڈ ریئل ول. تو روسو کا کہنا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے اندر یہ دونوں ولس پائی جاتی ہیں, ریئل بھی اور ایکچوئل بھی. اچھا جی, اچھا ایکچوئل سے یہاں مراد وہی امپلسیو یا ریشنل ہے. The general will is the sum total of, or rather synthesis of the real wills of the individuals in society. اچھا اب یہ دیکھیں, یعنی یہ بالکل اتنی سادہ سی بات ہے کہ اس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو کچھ ایسے لکھ سکتا ہوں کہ general will, real will of person 1 plus real will of person 2 plus so on real will of person. یعنی فرض کیجیے ایک سوسائٹی میں اگر 1000 لوگ ہیں تو ان سب کی جو ولس کو ہم سم اپ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی, جنرل ول. اٹ ریپرزینٹس دا کامن کانشیسنیس آف دا کامن گڈ آفٹر پراپر ڈسکشن اینڈ ڈیلیبریشن. The chief attribute of the general will is the pursuit of common interest in its public spiritedness. یعنی جو جنرل ول ہے بیسکلی وہ کامن انٹرسٹ کو ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی ایک ایسی دلچسپی جو میری بھی ہے, زید کی بھی ہے, بکر کی بھی ہے, آپ کی بھی ہے اور سب لوگوں کی ہے. مثال کے طور پہ سیفٹی, یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سیف ہوں, تو یہ ہم سب کی ایک جنرل ول ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہے. The character of the general will is determined by 2 elements. First, its aim at the general good, and second, it must come from all and apply to all. اچھا جنرل ول جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ کس کا سم ہے, ایکچوئل ول کا یا ریئل ول کا, ریئل ول کا. ایکچوئل ول تو ایک نقصان دہ چیز ہے نا. اچھا دوسری بات کیا ہے, جنرل ول جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہوگی, کہ پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اس سے سب لوگوں کا بھلا ہوگا, اور دوسری خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ سب کے اندر پائی جاتی ہوگی اور سب کے اوپر اپلائی بھی ہوگی. یعنی اگر میں سیفٹی کا خواہش مند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سیفٹی کے خواہش مند ہیں, اور میں اگر سیفٹی کا خواہش مند ہوں تو یہ ایک جنرل گڈ ہے, اور سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے سیف رہنا چاہیے, اور ساری سوسائٹی پہ یہ اپلائی ہونی چاہیے کہ وہ سب سیف رہنے چاہیے. روسو آلسو میکس ڈفرینس بٹوین ول آف آل اینڈ جنرل ول. اچھا بھی ایک اور اہم بات کہ جنرل ول اور ول آف آل میں فرق ہے. دیر از آفن اے گریٹ ڈیل آف ڈفرینس بٹوین دا ول آف آل and the general will. The latter considers only the common interest, while the former takes private interest into account and is no more than a sum of particular wills. ہاں یہ بالکل ویسے تو سمپل بات ہے. یعنی ول آف آل وہ ہے جس میں ہماری ذاتی خواہشات بھی آ جائیں, جس سے بے شک دوسروں کا نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کا فائدہ ایٹ لیسٹ نہ ہو رہا ہو, جبکہ جنرل ول وہ ہے جس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ڈسٹنکشن انہوں نے ڈرا کیا کہ ول آف آل اور چیز ہوتی ہے, اس میں سب کی خواہشات آ جاتی ہیں, ذاتی بھی اور آلٹرسٹک بھی, جبکہ جنرل میں صرف آلٹرسٹک وشز آتی ہیں. Thus the will of all is the aggregate of the all wills of the individuals of the community about their private interest, which wills which partly clash and partly coincide mutually. But the general will represent the aggregate of these wills, which is common to all citizens. یعنی وہ سب میں کامن ہونا چاہیے. In other words, the essential difference between the will of all and general will is one of motivation, that is service to the community without any prejudice or discrimination. The general will is not always the will of all, it is instead only the common interest. تو یہ بات یعنی اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. اچھا ہاؤ روسو ڈیفرز فرام ہابس, اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. Unlike nearly all the major political thinkers, Rousseau considers the sovereignty of the people inalienable and indivisible. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو تھے ہابس تھے, ان کا تو کہنا تھا کہ آپ سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ اپنی جو آزادی ہے وہ واؤچ سیف کر دیں یا گرانٹ کر دیں انڈر کنڈیشنز, سرٹن کنڈیشنز, آپ کس کو, ایک سوورن کو, جس کو انہوں نے لیویا تھان کا نام دیا تھا. تو روسو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سوورنٹی جو ہے وہ اپنے اندر جو موجود ہے وہ کسی اور کو دے دیں. یعنی یہ ان ایلینیبل ہے, یعنی آپ سے یہ جدا نہیں کی جا سکتی, آپ کے جسم کا حصہ آپ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اپنی سوورنٹی کسی کو دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا بازو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہیں, جو کہ آپ نہیں دیں گے. The people cannot give away or transfer to any person or body their ultimate right of self-government and of deciding their own destiny. یعنی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نہیں دے سکتے اپنے جو سیلف گورنمنٹ کے رائٹس ہیں یا ان کی وہ قسمت کا فیصلہ وہ کریں. Whereas Hobbes identified the sovereign with the ruler who exercised sovereignty, Rousseau draws a sharp distinction and says that sovereignty always and wholly resides in the people.
روسو کہتا ہے ساورنٹی لوگوں کے پاس ہی رہے گی، جبکہ ہابس کہتا ہے کہ آپ اپنی ساورنٹی جو ہے وہ دے دیں گے اپنے لیویاتھان کو. اینڈ گورنمنٹ از بٹ اے ٹیمپرری ایجنٹ آف دا ساورن پیپل. Rousseau believed that the general will would be the source of all laws. The human being would be truly free if he followed the dictates of the law. یہ بھی یعنی لا کی بات کرے لیکن کرے جنرل ول جو ہے وہ سارے لاز بنائے گی، جبکہ لیویاتھان کیا تھا، اس کو آپ نے دے دیا جی اختیار، اب وہ جو مرضی کرے، جو مرضی لاز بنائے آپ اس کو فالو کریں گے. تو دیٹ لیڈ ٹو ٹوٹلیٹیرینزم. دس اپیرنٹلی از لیڈنگ ٹو، یعنی روسو کی جو تھیوری ہے، دس لیڈنگ از اپیرنٹلی لیڈنگ ٹو ڈیموکریسی. اچھا جی، کیریکٹرسٹکس آف جنرل ول. The following are some of the important features of general will. Firstly, Rousseau's general will is permanent. یعنی جنرل ول جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ریشنل ہم نے دیکھ لی ہے، ناٹ امپلسو یہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے. سیکنڈلی، روسو لوکیٹس ساورنٹی ان دا جنرل ول. روسو کہتا ہے جنرل ول کے اندر ساورنٹی چھپی ہوئی ہے. جنرل ول اینڈ ساورنٹی آر inalienable just as life of the individual is inalienable, whereas in Locke the people transfer the exercise of their sovereign authority, legislative, executive and judicial, to organs of government. Rousseau's concept of inalienable and indivisible sovereignty does not permit the people to transfer their legislative function to the supreme authority in the state. Locke کہتا ہے کہ آپ اپنے جو رائٹس ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دیں، اس کے لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشل آرگنز کو، جبکہ جو روسو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انڈیویزیبل ہیں اور اپنے جو لیجسلیٹو فنکشن ہے وہ آپ سپریم اتھارٹی کو نہیں دے سکتے، آپ خود لیجسلیٹ کریں گے. ایز ٹو دی ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل فنکشنز، روسو ریئلائزز دیٹ دے have to be exercised by special organs of government, but they are completely subordinate to the sovereign people. یعنی ایکسرسائز تو گورنمنٹ کے اسپیشل آرگنز ہی کریں گے آبویسلی، لیکن وہ جو لاز ہیں وہ ڈیسائیڈ لوگ کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی باڈی ہم نے بنا دی جو آپریٹ کرے گی جوڈیشری کو، اور لاز بھی وہ خود ہی بنائے گی. نہیں، انہوں نے صرف آپریٹ کرنا ہے، لاز لوگوں نے بنا کے دینے ہیں. تھرڈلی، general will is unseparable because sovereignty lies in the community, which is a collective body and cannot be represented but by itself. As soon as a nation appoints representatives, it is no longer free, it no longer exists. یعنی جیسے آپ نے نمائندگان چن لیے تو آپ کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے، یعنی آپ کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو گئی. Finally, the general will is infallible. Rousseau means little more than that. The general will must always seek the general good. He says that the general will is always right and tends to the public advantage. وہ کہہ رہا ہے جنرل ول جو ہے اس سے ہمیشہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. Rousseau saw the government as an agent of general will, the sovereign entity in the body polity. Like Montesquieu سے انسپائر ہو کے امریکہ نے اپنا سارا وہ کیا ہے نا، مدون کیا اپنا جو قانون ہے. He believed all forms and governments were not suited to all countries. The government had to reflect the character of a country and its people. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر جگہ پر ایک جیسی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے، وہاں کے حالات کو دیکھ کے پھر آپ طے کریں گے کہ یہاں پہ کون سی گورنمنٹ ہونی چاہیے. Rousseau's concept of sovereignty differs from both Hobbes and Locke. یہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، اس کو مزید اب پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. In Hobbes the people set up a sovereign and transfer all power to him. ٹھیک ہو گیا. In Locke's social contract, the people set up a limited government for limited purposes, but Locke shuns the conception of sovereign, popular or monarchical as a symbol of political absolutism. Rousseau's sovereign is the people constituted as a political community through the social contract. Rousseau's theory of popular sovereignty is not only different from Locke's, it is in fact a thoroughgoing critique of the whole tradition of Lockean liberal democracy. In fact, Locke's contract does not give the legislative power to the people, بٹ ٹو اے ریپرزینٹیو لیجسلیچر. اچھا، اگر آپ کو اس پہ کنفیوژن ہو رہی ہے تو صرف یہ بات ہے کہ جو لاک اور روسو کا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی صورت میں لیجسلیٹو باڈی یا لیجسلیٹو اتھارٹی ہوگی، لیکن لاک کہتا ہے کہ لیجسلیٹو اتھارٹی خود قانون بنائے گی. روسو کہتا ہے کہ نہیں، قانون سازی لوگ کریں گے، وہ اس کو صرف امپلیمنٹ کریں گے یا ایکسرسائز کریں گے. As such, sovereignty belongs to the elected representatives, or more precisely to a majority of representatives rather than to the community as a whole. Thus, Locke actually puts sovereignty in the hands of a very small minority. Social contract.
Actually, social contract میں روسو کیا کہتے ہیں, the Russos criticized civil society did not suggest man to choose the savage existence. ظاہر ہے اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اسپارٹنس کی طرح وحشی بن جاؤ, as some of his contemporaries mistook him. The problem, Rousseau says, is to find a form of association with which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each will, while uniting himself with all, may still obey himself alone and remain as free as before. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے قانون سازی کے نتیجے میں جڑ جانے کے بعد خود کو بھی فری رکھنا ہے. This is what Rousseau wants. Like his predecessors, Rousseau uses the conception of the state of nature, جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا, and the social contract that puts an end to it. یعنی اسٹیٹ آف نیچر کو جو اینڈ کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے, سوشل کانٹریکٹ. Rousseau's conception of man's life in the state of nature is not quite so gloomy as that of Hobbes, and not as optimistic as that of Locke. Each man pursues his self-interest in the state of nature until he discovers that his power to preserve himself individually against the threats and hindrances of others is not so strong. Rousseau's social contract opens, thus man is born free and everywhere he is in chains. کیا بات. His purpose is how to make the chains legitimate in place of the illegitimate chains of the contemporary society. یعنی وہ کہہ رہے چینز میں تو رہنا ہے آپ نے, لیکن وہ لیجیٹیمیٹ اور illegitimate چینز بھی تو ہوتی ہیں نا, تو آپ نے لیجیٹیمیٹ چینز کو قبول کرنا ہے, illegitimate کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. The purpose of the social contract is thus to combine security which comes from a collective association with liberty which the individual had before the making of the contract. یعنی کانٹریکٹ کسی بھی معاہدے سے پہلے آپ آزاد ہوتے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہوں گے یا آپ چاہیں گے, یا روسو کے مطابق آپ کو ایسا چاہنا چاہیے کہ کانٹریکٹ کے بعد بھی آپ آزاد ہوں انڈر certain circumstances. Actually, so let's sum it up. Assessment kya hai? There was no denying the fact that Rousseau's political philosophy was one of the most innovative, striking and brilliantly argued theories. His most important achievement was that he understood the pivotal problem that individuals faced in society. How to reconcile individual interests with those of the larger interests of the society. یہ تھا سوسائٹی کا مسئلہ. روسو از the first modern writer to attempt, not always successfully, to synthesize good government with self-government. یعنی سیلف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آٹونومس ہوں, آزاد ہوں, اور ساتھ میں کہ گڈ گورننس بھی چل رہی ہو, تو مطلب یہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے. ان دا کی کانسیپٹ آف جنرل ول, روسوز انفلوئنس چینجڈ اوور دا لاسٹ 3 centuries. ہاں, یہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, ان دی 18th century was seen as the critique of status quo. یعنی جو چل رہا ہے دیٹ از ناٹ, یعنی اسٹیٹس کو مطلب ہے کہ جو سچویشن ایٹ دا ہینڈ ہے, یعنی جوں کا توں جو معاملہ چل رہا ہے, تو اس نے اس کو کریٹیک کیا, چیلنجنگ دا کانسیپٹس آف پروگریس, دا کور آف دی انلائٹمنٹ بلیف اسٹرکچر. تو یعنی اس کے زمانے میں جو لوگ ترقی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے, جس کو آج 1000 گنا زیادہ دی جاتی ہے, تو اس نے اس کو چیلنج کیا کہ یار یہ ترقی ورقی کیا کر رہے ہو آپ, بطور انسان تو آپ ڈیگریڈ ہو رہے ہو. In the 19th century, he was seen as the apostle of the French Revolution and the founder of the Romantic movement. اور 19ویں صدی میں انہیں جو فرینچ ریولوشن ہے, یعنی انقلاب فرانس, اور اس نے جو ڈائنیسٹیز کو یا مونارکی کو کل کیا تھا, اس کے اپوسٹل انہیں کہا گیا. اینڈ the founder of Romantic movement. In the 20th century, he has been hailed as the founder of democratic tradition. اور 20ویں صدی میں اس کو کہا کہ آپ ڈیموکریسی کے جو ہے وہ لمبردار ہیں, while at the same time still being a philosophical inspiration of totalitarianism. یہ بھی پھر انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ مطلق العنان جو حکومت ہے اس کے بھی میرا مطلب ہے انسپریشن, ان کی بھی انسپریشن ہے. تو سب کچھ جو ہے وہ روسو کے اوپر, یعنی سارا کچھ اے بھی میرے اوتے پا دیو جیسے کہتے ہیں نا, تو یہ سب روسو کہتا ہے او بھی میرے اوتے, سارا کچھ میں کیتا رہی, میں ذمہ دار. So this sums up our lecture on Rousseau. Again, this is one of the most important questions that is asked in the political science paper 1 in کیا کہتے ہیں PMS and CSS as well. تو اس کے لیے ہمیں ہر حال میں تیار رہنا چاہیے, یعنی یہ تینوں بہت امپورٹنٹ فلاسفرز ہیں, ہابس, لاک, روسو. تو with that we conclude our lecture. تو as always, if there are any questions, so feel free to ask them in comments. And I'll see you in the next lecture. Bye.